السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑی بڑی مونچھوں والا ایک نوجوان رہتا تھا جسے سب گاؤں والے تیس مار خان کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن تیس مار خان اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ انہیں اپنی بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کے دوست بڑے دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ تیس مار خان نہایت بزدل شخص ہے۔ یہ بہادری کے قصے تو من گھڑت ہے۔ تیس مار خان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو وہ خود ان سے ممتاز ثابت کر کے تسلیم پا رہا تھا۔ اس دن تو تیس مار خان نے گپ ہانکنے میں حد ہی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ شاید جانتے نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ اگر میں برکت کے درخت کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے کر کھینچوں تو وہ زمین سے ہی اکھڑ جائے۔ یہ سن کر سب دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں تیس مار خان، تم نے کبھی برکت کا درخت اکھاڑا بھی ہے؟ ایک دوست بڑی حیرانگی سے بولا۔ تم ایک کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو کئی برکت کے درخت اکھاڑ پھینکے ہیں۔ بمشکل ہی اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر تیس مار خان آگ بگولا ہو گیا۔ تم میری بہادری کو للکار رہے ہو؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ برکت کا درخت ڈھونڈو، پھر مجھے بتانا۔ میں تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے زمین سے اکھاڑ دکھاؤں گا۔ تیس مار خان کی بھڑک سن کر سب دوست مسکرانے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں؟ ایک دوست نے بحث ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ تیس مار خان خیالی میں ایسا گپ ہانک رہا ہے جسے پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا۔ باقی دوستوں نے بھی تیس مار خان کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بات کو ختم کر دیا۔ سب دوست وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر تیس مار خان کے دل میں یہ چبھن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس نے پورا طے کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برکت کا درخت اکھاڑ رکھے گا۔ اگلے دن وہ برکت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے لوگوں سے برکت کے درخت کے بارے میں پوچھا۔ ایک شخص نے اپنے ساتھ لے کر اپنے ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا اور بتایا، یہ برکت کا درخت ہے۔ جب تیس مار خان نے برکت کا درخت دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ قد میں کافی بڑا اور حجم میں اتنا موٹا تھا کہ تیس مار خان کی باہیں اس کے گرد پوری نہیں آ سکتی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ واقعی ہی اس نے ضرورت سے زیادہ گپ ہانک ڈالی تھی۔ اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدلا اور واپس لوٹ آیا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی نکلتا ہوگا۔ پتوں کی شباہت دیکھ کر اسے شک پڑا کہ یہ برکت کا ہی درخت ہے۔ اس نے 2-3 افراد سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ برکت کا نو عمر درخت ہے۔ تیس مار خان نے اسے اپنے بازو میں لے کر اوپر کھینچنا چاہا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ بچار میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترغیب آئی۔ وہ وہاں سے بڑھئی کے پاس پہنچا اور اس سے چند سوال کیے۔ جواب پا کر وہ وہاں سے نکلا اور مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ شام تک اس نے ایک تھیلا حاصل کر لیا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ تیس مار خان نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ اگلی صبح وہ تھیلے کے ہمراہ برکت کے درخت کے پاس پہنچا۔ اس کی جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے جڑوں پر ضربیں لگائیں اور انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے تھیلے کا منہ کھولا اور ٹوٹی ہوئی جڑوں پر کچھ نکال کر چھڑکنے لگا۔ تھیلے میں دراصل دیمک کے کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے۔ جڑوں میں دیمک بھرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ وہ بلا ناغہ وہاں جاتا رہا اور دیمک کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ بلا آخر وہ دن آ ہی پہنچا جب برکت کی جڑیں کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی۔ تیس مار خان نے مٹی سے دیمک زدہ جڑوں کو چھپایا اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے برکت کا درخت ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب وہ اسے زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر تیس مار خان انہیں زبردستی لے کر برکت کے پاس پہنچا۔ پہلے تو سب دوست یہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ تیس مار خان نے برکت کا درخت زمین سے اکھاڑ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تیس مار خان نے اپنے بازوں کو زور سے جھٹکے دیے اور آگے پیچھے درخت کے تنوں کو اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بازو میں سوئیاں چبھ
चुभना शुरू हो गईं। तीसमार खां जूं जूं जोर लगाता तो उसका चेहरा सुर्ख होता जाता। उसने पूरी कुव्वत से दरख्त को झटके लगाना शुरू कर दिए। दरख्त की जड़ें पहले ही दीमक सता थीं। चंद झटकों के बाद दरख्त जमीन से चंद इंच बाहर आ गया। अब वो मजीद खुशो खरोश से झटके लगा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों में भी सुइयां चुभना शुरू हो गईं। फिर उसे याद आ गया कि सुइयां कौन चुभो रहा है। वो तेजी से पीछे हटा और पागलों की तरह खुद को झाड़ने लगा। उसके पीछे हटते ही बरकत का दरख्त जमीन पर जा गिरा। दीमक के कीड़ों ने तीसमार खां के जिस्म पर काट काट कर जख्म बना दिए थे। दोस्तों को तीसमार खां की चालाकी समझ आ गई थी। उन्होंने उसे मजीद तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। वो उसे अपने साथ लेकर हकीम के पास आ गए। हकीम ने तीसमार खां को नहलाया, उसके जिस्म पर मरहम लगाया। तीसमार खां के पूरे बदन में आग लगी हुई थी। वो तकलीफ से बुरी तरह से करा रहा था। उसने कानों को हाथ लगाया। वो आइंदा ऐसी बात नहीं कहेगा जिसे पूरा करने के लिए उसे इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। बहरहाल उसने ये दावा सच कर दिखाया कि वो बरकत का पेड़ उखाड़ सकता है। प्यारे नाजरीन, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।